کہ انسان اپنی زندگی میں کیا جذبات رکھے، کیا ایمبیشن رکھے، کیا امیدیں رکھے، اس کا اعلیٰ معیار دعا سکھاتی ہے۔ آپ دیکھیے جذبات کے حوالے سے دعا یہ آتی ہے کہ اللہ میرے ان آنکھوں میں وہ آنسو عطا فرما جو تیری خشیت سے میرے دل کو سیراب کر دے۔ دیکھیے جذبات بھی کیسے جذبات دعا سکھاتی ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم احسنت خلقی واحسن خلقی۔ محترم بزرگ اور ساتھیوں، میں آج درس قرآن کی بجائے ایک دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میں نے جو ایک دعا آپ کے سامنے ابھی پڑھی، اس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین میں یا دین کے فہم میں جو مقام ہے وہ ہم اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ اسے دین کا فہم نصیب فرما، آیتوں کی تعویلات کا علم اسے عطا فرما۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جن 4 عباد اللہ سے قرآن سیکھو اس میں ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کا مقام اللہ رب العزت کے یہاں کیا ہے، اسے بھی ایک واقعے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی دبلے پتلے اور نحیف صحابی تھے، آپ کی پنڈلیاں بہت پتلی تھیں۔ ایک بار آپ ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے تو بعض صحابہ نے آپ کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر پتلی جو ہے اس کو مسکرا رہے ہو، حالانکہ اللہ کے نزدیک اس کا وہ مقام ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں ایک ترازو میں رکھ دی جائے اور ایک ترازو میں احد کے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو اللہ کے نزدیک ان کی پنڈلیاں ہی کیا ہوں گی، زیادہ وزنی ہوں گی۔ تب اتنا مقام ان کا ہے۔ ان سے یہ دعا جو انہوں نے ہمیں بتائی وہ یہ ہے کہ اللہم احسنت خلقی، یا اللہ تو نے مجھے کتنا حسین اور خوبصورت بنایا ہے۔ پھر کیا دعا مانگتے ہیں؟ پس فاحسن خلقی، تو میری عادتیں، ہیبٹس، میرے اخلاق، مورل بھی خوبصورت بنا دے۔ بہت ہی جامع یہ دعا ہے، اور اگر ہم انسانوں کی جو پیدائش کا مقصد ہے اس کے اعتبار سے دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اس پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری شخصیت کی تعمیر میں یا ہماری شخصیت، ہماری پرسنالٹی کے اندر خوبیوں کو پروان چڑھانے میں دعاؤں کا جو مقام ہے وہ کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ اس کو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے ہماری جنوں اور انسانوں کی جو پیدائش کا مقصد قرآن مجید میں کیا بتایا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور غرض کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میرے بندے بن جائیں، میری عبدیت کا مقام حاصل کر لیں۔ اور دعا جو ہوتی ہے وہ در حقیقت اللہ کا بندہ بننے میں انسان کی بڑی مدد کرتی ہے۔
آپ دیکھیے کہ بندگی کی اصل اسپرٹ کیا ہے؟ اصل اسپرٹ اس کی یہ ہے کہ تذلل، تواضع اور انکساری، کہ بندہ اپنے آپ کو جھکا کر تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کیا کرے؟ اپنی شخصیت کو آگے بڑھائے۔ اور دعائیں دراصل انسان کے اندر اسی تواضع کو، اسی ہمارے اندر جو عجز، انکساری، عاجزی، عجز جس کو بولتے ہیں، وہ پیدا کرتی۔ اسی لیے دعاؤں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو اصل عبادت کا جسٹ، جوہر ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بندگی یا بندہ بننے کی ہماری جو شخصیت ہے، اس کی صحیح نشوونما، تعمیر اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ دعاؤں سے جو اللہ کے نبی نے مانگی ہے، ہماری شخصیت کا گہرا تعلق اس سے نہ ہو۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیے دعاؤں کے باب میں، میں اس حدیث کی تشریح کی طرف بھی آتا ہوں کہ ہم دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں، وہ جو مالک الملک ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی چیز مانگتا ہے تو نا امیدی بھی ہوتی ہے، ذلت بھی اٹھانی پڑتی ہے، شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ لیکن خدا کا دربار ایسا ہے کہ وہاں نہ مانگنے سے وہ ناخوش ہوتا ہے۔ اور یہ فرمایا روایت میں کہ وہ مالک الملک ہے، تو دعائیں ہر حال میں انسان کے لیے نافع ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 میں سے کوئی ایک چیز تو ضرور اللہ کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ، اللہ کے دربار میں پھیلایا ہوا ہاتھ کبھی خالی واپس نہیں آتا۔ تو روایت میں یہ آتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اب اگر کسی مشیت کے تحت وہ دعا اس وقت قبول نہیں کرنی ہوتی تو اللہ کا دربار ہے وہ، تو اللہ اس کے عوض کیا کرتا ہے؟ اس سے کوئی بلا، کوئی مصیبت کو کیا کر دیتے ہیں؟ دفع کرتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، یہ اسے عطا کرتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے یہ دونوں بھی نہیں عطا کرتے تو جب آخرت میں بندہ اللہ کے سامنے جائے گا تو وہاں وہ دیکھے گا کہ یہ میرے اتنے انعامات جو اللہ نے رکھے، یہ تو میں نے کون سا ایسا عمل کیا جس کے عوض یہ مجھے دیا جا رہا ہے؟ تب اللہ اس سے فرمائے گا کہ تو نے مجھ سے مانگا تھا مالک الملک سے، اور اس کے آگے پھیلایا ہوا ہاتھ کبھی خالی نہیں جاتا۔ میں نے اس دعا کو جو تیری دنیا میں کسی وجہ سے نہیں قبول کی تھی، آج اس کے بدلے میں یہ انعامات تجھے میں کیا کر رہا ہوں؟ عطا کر رہا ہوں۔ تو بندہ وہاں یہ خواہش کرے گا کہ اللہ کاش تو میری ایک بھی دعا اس دنیا میں قبول نہ کرتا۔ تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں، دعا کا یہ مقام ہے۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ جس طرح قرآن مجید ورڈ آف گاڈ ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، ہے نا، جب ہم پڑھتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ سے بات کرے، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ قرآن پڑھے۔ لیکن حدیث مبارک آپ جانتے ہیں 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک روایت بالمعنی ہوتی ہے، یعنی لوگوں نے اس کے مفہوم کو صحابہ نے کیا کیا ہے؟ ادا کیا ہے۔ اور ایک روایت باللفظ ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارک، یہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور اگر انسان ان الفاظ کے ساتھ جب اللہ سے کیا کرتا ہے؟ دل کی کیفیات کے ساتھ مانگتا ہے، تو اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے؟ متوجہ ہوتی ہے۔ یہ خاص بات ہے، اس لیے ہمیں دعائیں بھی جو مانگنا چاہیے وہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان الفاظ سے مانگنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے ہیں؟ مانگے۔ چوتھی چیز،
کہ انسان اپنی زندگی میں کیا جذبات رکھے، کیا ایمبیشن رکھے، کیا امیدیں رکھے، اس کا اعلیٰ معیار دعا سکھاتی ہے۔ آپ دیکھیے جذبات کے حوالے سے دعا یہ آتی ہے کہ اللہ میرے ان آنکھوں میں وہ آنسو عطا فرما جو تیری خشیت سے میرے دل کو سیراب کر دے۔ دیکھیے جذبات بھی کیسے جذبات دعا سکھاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے انسان کا عجز، کہ اللہ تو پلک جھپکنے تک بھی مجھے اپنی حفاظت سے نہ نکالنا۔ یعنی انسان اپنی قوت اور صلاحیت پہ بھروسہ نہیں کرتا، اپنے رب کے ساتھ۔ یہ دعا دراصل انسان کے اندر کیا کرتی ہے، جب آپ دعائیں پڑھیں گے یہ دعا پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے یا اللہ میں تیری اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ اگر میں نے کسی سے قطع رحمی کی تو اس کی بد دعا مجھ کو لگ جائے۔ دیکھیے یہ دعا یہ سکھاتی ہے کہ قطع رحمی سے کیا کرو، بچو، گریز کرو۔ یعنی دعا انسان کے اندر اعلیٰ جذبات، کیفیات، ایمبیشن کیا کرتی ہے، دیتی ہے، اور انسانی شخصیت کے اندر وہ حسن پیدا کرتی ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ انسان جو ہے وہ در حقیقت اس کی اصل خوبصورتی اس کے لباس، اس کی پرشکو شخصیت میں نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل خوبصورتی تواضع اور انکساری میں ہے، جو دعا کیا کرتی ہے، پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نخوت، تکبر، اس کا علاج دعا ہے، اس لیے کہ دعا میں انسان اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ اللہ کے حوالے ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ بھی کہے تو کون ہے، تو ہے۔ یعنی آپ مختلف دعائیں پڑھیے، یا اللہ میں تیری شکر کرنے کا لائق نہیں ہوں، تو ہی اپنی شکر جیسا مجھے سکھائے میں ویسا کر سکتا ہوں۔ دیکھیے ذرا بھی انسان کے اندر جو بہت عبادت کرتا ہے، نخوت کا جذبہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اتنی دعائیں ہمارے اندر، دیکھیے انسان کے اندر ابدیت کے بعد اس کا ریورس کیا ہے، تکبر اور نخوت ہے۔ یہی انسان کو انسان نہیں بلکہ کیا بنا دیتی ہے، شیطان بنا دیتی ہے۔ تو یہ جو دعاؤں سے انسانی شخصیت کی جو تعمیر ہوتی ہے اور اس کی عادتیں، اس کا خلق اس طرح بنتا ہے کہ اس کی شخصیت میں ایک جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دعائیں تھی جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت کے اندر دیکھیے کیا نکھار تھا، کہ آپ جب راستے میں چلتے تو روایت میں آتا ہے کہ ڈھلان ہوتی ہے نا، اس طرح چلتے، مطلب اکڑ کی چال نہیں چلتے، بالکل جھک کر چلتے تھے۔ قرآن میں آتا ہے نا سورہ فرقان میں کہ ان کی چال اکڑ والی نہیں ہوتی بلکہ کون سی ہوتی ہے، تواضع کے ساتھ یہ چلتے ہیں۔ یہی دعائیں انسان کے اندر اس طرح تواضع پیدا کرتی ہے کہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، ہر ایک کو سلام کرنے کے لیے خود کیا کرتا ہے، پہل کرتا ہے۔ یہی دعائیں ہیں جو انسان کو دولت مندوں کی بجائے مسکینوں سے محبت پیدا کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تجھ مجھے مسکین رکھ، مسکینوں کے ساتھ اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ دیکھیے زہد ہم بولتے ہیں نا، زہد یہ نہیں ہے کہ دولت مندوں کے آستانوں پر جا کر کیا کیا جائے، بیٹھا جائے۔ زہد تو یہ ہے کہ مسکینوں سے محبت کی جائے، ان کے مسائل، ان کے جذبات کو سمجھا جائے۔ وہ حقیقی زہد ہے کہ ہم کتنا اللہ کی کمزور مخلوق کے ساتھ اپنا سلوک اور رویہ کیا کرتے ہیں، رکھتے ہیں، کیسا رکھتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں دعائیں ہمارے اندر پیدا کرتی ہیں۔
اب آپ دیکھیے میں نے جو دعا ایک آپ کے سامنے پڑھی اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تو نے میری اللہم احسنت خلقی، یا اللہ تو نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا. یہ اصل میں آئینے کے پاس جب ہم کھڑے رہتے ہیں تو یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ یہ دعا مانگو. جب انسان اپنے چہرے کو دیکھتا ہے تو کبھی کبھی انسان کی جو باڈی لینگویج یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنے کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، لیکن وہاں سب سے پہلے اللہ نے کیا بتایا، کیا دعا سکھائی کہ اللہ تو نے مجھے یہ اچھی صورت عطا کی، میں اس قابل نہیں تھا کہ میری یہ شکل و صورت ایسی عطا ہو. اس لیے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر شے کو حسین بنایا، اور انسان کو تو فرمایا کہ تم خود دیکھو کہ تمہاری صورت گری میں نے کیسے کی، کتنی خوبصورت اور حسین تمہاری صورت گری میں نے کی. بہت جگہ اللہ یہ بات فرماتا ہے. تو اب یہاں ظاہر سے انسان کے باطن کی طرف دعا لے جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جس طرح تو نے میری صورت کو حسین بنایا فاحسن خلقی، میری عادتوں کو اور میرے اخلاق کو بھی کیا کر لے، حسین بنا دے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالی جمیل ہے، اور جمال اور حسن کو اللہ کیا کرتا ہے، پسند فرماتا ہے. اور انسانی شخصیت میں، اس کی عادتوں میں، اس کے اخلاق میں اگر حسن اخلاق نہ آئے تو در حقیقت وہ صحیح اللہ کا بندہ نہیں، اور اس نے صحیح اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی ہے. اخلاق ایک چیز ہے اور حسن اخلاق ایک دوسری چیز ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ تو خلق میں بھی مجھے کیا بنا دے، حسین بنا دے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کی عادتیں اور اطوار کو دیکھیے، جتنا آپ پڑھتے جائیں گے ایسا لگے گا کہ اس سے اچھی اور حسین عادتیں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. آپ مسلم محلوں میں بدقسمتی سے جو گرد و غبار، گندگی، اور خود ہم اپنے ہاتھوں سے کچرا جہاں من میں آیا وہاں پھینکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راہ چلتے ہوئے ایسے چوراہوں پر جہاں پبلک کیا کرتی ہے، گزرتی ہے، بیٹھتی ہے، اس پر لعنت فرمائی جو کیا کرتا ہے، گندگی کرتا ہے. اور آپ کا حسن عادت دیکھیے، نفاست دیکھیے آپ کی، کہ تیل لگاتے تھے آپ تو تیل کا اثر امامے پہ نہ آئے تو پہلے کپڑا باندھتے تھے، پھر ٹوپی رہتی تھی، اور پھر کیا باندھتے تھے، امامہ باندھتے. یعنی انسان کے اندر عادتوں میں حسن پیدا ہوتا جاتا ہے، اور ایسا شخص اپنی عادت اور اطوار کے اعتبار سے بھی لوگوں میں محبوب ہوتا چلا جاتا ہے. اور دوسرا عادت اور اطوار کے بعد اخلاق ہے. اب آپ جانتے ہیں حدیث مبارک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت میں جب میزان قائم کیا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق کا پلڑا سب سے زیادہ کیا ہوگا، بھاری ہوگا. آپ کی عبادتیں، آپ کے روزے، یہ سب خدا نخواستہ رائے گا چلے جائیں گے اگر حسن اخلاق ہمارے اندر نہیں. اس لیے کہ اس خاتون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو تہجد گزار تھی مگر اس کی زبان سے دوسرے لوگوں کو کیا پہنچتی تھی، اذیت پہنچتی تھی، کہا وہ جہنم میں جائے گی. حسن اخلاق بڑی چیز ہے. تو یہاں جو دعا مانگی گئی کہ میری عادتوں کو بھی حسین بنا دے اور میرے خلق کو بھی، میرے اخلاق کو بھی تو کیا کر دے، اللہ حسین بنا دے. اب آپ دیکھیے، میری ذرا چونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں آخری واقعہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کا ہائی گراف اگر آپ کو دیکھنا ہو تو دو باتیں آپ کو نظر آئے گی، وہ بھی دعاؤں ہی میں جب آپ پڑھیں گے نا تو جھلکیں گے. ایک آپ کی دلی تمنا کیا تھی کہ رفیق اعلیٰ کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کرے،
رکھے۔ رفیق اعلیٰ کے دو مفہوم ہوتے ہیں، اللہ کا قرب یا وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجے پر کیا ہیں، فائز ہیں۔ اسی لیے آخر میں آپ رفیق اعلیٰ ہی کہا کرتے تھے۔ اور ایک دعا یہ ہے دعاؤں میں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا جب خاتمہ کر تو میرا شمار یا میرا ساتھ رفیق اعلیٰ میں کر۔ ایک تمنا یہ تھی، اور دوسری دیکھیے ابدیت کی معراج جو ہے، جب آپ مکہ فتح ہو گیا اور یہ آتا ہے روایت میں کہ آپ اونٹ پر جا رہے تھے، تو اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے نا، اونچا حصہ، یہ آتا ہے کہ آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ گویا کہ آپ سجدے کی کیا ہیں، کیفیت میں۔ اور تین مبارک الفاظ آپ کے زبان سے نکلے۔ سب سے پہلا الفاظ کیا تھا؟ الحمدللہ الذی اہدی، تعریف شکر صرف اس اللہ کی ہے، اس ایک اللہ کی ہے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی انعامات یا یہ جو کامیابیاں، یہ جو فتح ہوئی، اس میں حقیقی شکر اس کا ہے، حقیقی تعریف اس کی ہے، میری کوئی تعریف نہیں۔ حالانکہ اپنے پسینے کا آخری قطرہ تک آپ نے اس دین کے غلبے کے لیے کیا کیا؟ بہایا ہے، خون بہایا ہے۔ لیکن پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ یہ ابدیت کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں شکر اور تعریف اپنی زندگی کے جو بھی لمحات ہو کس کا ادا کرتا ہے؟ اللہ واحد کا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیری حمد ہے۔ یہ سب سے پہلا کلمہ نکلتا ہے۔ دوسرا وَنَصَرَ عَبْدًا، کہ اللہ تو تنہا تو نے اپنے ایک بندے کی کیا کی؟ مدد کی۔ میری کوششوں کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، تیری نصرت نہ ہو تو میں یہ کام انجام ہی نہیں دے سکتا تھا۔ اور پھر دیکھیے وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا، تو نے تنہا اکیلے تمام دشمنوں کو شکست دی۔ اب اس جملے کا مفہوم آپ سمجھ رہے ہو؟ آج انسان اللہ کی ابدیت سے کیسے نکلتا ہے؟ تکبر نخوت سے نکلتا ہے یا شرک خفی سے نکلتا ہے؟ کو جو بھی وہ کام کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو اپنی نمائش کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے ہی ان سب کو شکست دی، میرا کوئی اس میں رول نہیں، مائنس کر دیا اپنی ذات کو۔ اور آج کی دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں ریاکاری سے بچا ہوا ہوں تو وہ ولی ہے آج کی دنیا میں۔ اس لیے کہ اجتماعی زندگی سے لے کر تمام معاملات میں آپ دیکھیے انسانی شخصیت اس طرح اس کے لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، خاص طور پر دینی اور مذہبی جماعتیں جہاں شیطان دوسرے راستوں سے نہیں آتا، اس راستے سے کیا ہوتا ہے؟ داخل ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی علاج دعاؤں میں ہے۔ جب انسان دعا پڑھتا ہے تو اس میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ میں نفاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں، شرک خفی سے تیری کیا چاہتا ہوں؟ پناہ چاہتا ہوں۔ اور ایک آپ دعا دیکھیے، یہ اللہ میں اس شرک سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جس کو میں نے جان کر کیا، اور اس شرک سے بھی تیرے سے معافی چاہتا ہوں جسے تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ دیکھیے آپ یہ دعا پر غور کیجئے کہ انسان کبھی کبھی اپنے آپ سے شرک خفی کر رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ بہت خیر اور نیک کا کام کر رہا ہوں۔ لیکن دعا دیکھو کیا سکھا رہی ہے کہ وہاں سے بھی غافل نہیں کرتی آپ کو یا مجھ کو، کہتی ہے کہ کیا کرو؟ اے اللہ اگر میری کوئی ایسا شرک ہے جسے تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اسے بھی تو کیا کر دے؟ معاف فرما دے۔ تو یہ دعائیں اس طرح کی میرے بزرگوں اور ساتھیوں انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہے کہ گردنیں نہیں بلکہ ایسی شخصیتوں کے آگے دل جھک جایا کرتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ ہارون رشید کا ہے، جب ہارون رشید کی بیگم اپنے محل میں کھڑی تھی تو اس نے دیکھا کہ
ایک جمع غفیر کیا کر رہا ہے؟ کسی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے. تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آج تو آپ کہیں نہیں جانے والے. عموماً لوگ اس وقت جاتے ہیں جب بادشاہ کا کہیں کیا رہتا ہے، جانا ہوتا ہے، تو نقارے بجائے جاتے ہیں، ڈھول بجایا جاتا ہے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے. تو اس نے معلوم کیا کہ کیا بات ہے. کہ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک آ رہے ہیں اور لوگ ان کے اشتیاق میں کیا کر رہے ہیں؟ دوڑے جا رہے ہیں. تو دیکھو وہ کیا کہتی ہے کہ حقیقی بادشاہی تو یہ بادشاہی ہے. تمہاری بادشاہی کیا، تمہارے لیے تو لوگوں کو نقارے بجا کے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بلانا پڑتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے سورہ آل عمران میں جو دعا ہے نا، دونوں الگ الگ مانگی ہے. وہ جانتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ تو جسے چاہے ملک دیتا ہے، اور پھر دوسری دعا کیا ہے؟ تو جسے چاہے عزت دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ملک اور اقتدار کے ساتھ دلوں میں عزت اور احترام بھی مل جائے. تو یہ جو انسان کے دوسرے دلوں کے اندر محبت اور احترام انسانی شخصیت کے اندر اس وقت اللہ تعالیٰ محبت لوگوں کی ڈالتا ہے جب وہ اللہ کا بندہ اور انکساری اور تواضع کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ زندگی گزارتا ہے. گو کہ میری طبیعت کا مسئلہ ہے، لیکن ایک اور اہم بات ہے جو بتانا ضروری ہے. یہ جو حسن اخلاق ہے، 4 باتیں بہت اہم ہیں. اگر یہ نہیں اختیار کرو گے تو حسن اخلاق نہیں پیدا ہو سکتا. اس میں سب سے پہلی چیز ماڈیسٹی ہے، حیا. اگر حیا نہیں رہے گی تو حسن خلق نہیں آئے گا. ایک بات سمجھیے، حیا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا تو ایمان ہے یا حیا آدھا ایمان ہے. لیکن یہ حیا ہی ہے جو بڑوں کو بدزبانی کرتے ہوئے شرما کر انسان اپنی زبان سے الفاظ نہیں نکالتا. یہ حیا ہی ہے جو تنہائی میں بھی آپ کو وہی اخلاق اپنانے پر آمادہ کرتی ہے جو محفل میں ہے، کیونکہ آپ اللہ سے حیا کرتے ہو. تو یہ ماڈیسٹی جس میں ہوگی اس کی نگاہوں میں بھی حیا ہوگی. اس کی زبان جب وہ استعمال کرے گا تو یہ دیکھے گا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. تو سب سے پہلی چیز حسن خلق کے لیے ماڈیسٹی ضروری ہے. سیکنڈ، اللہ کی محبت اور خشیت کے بغیر حسن اخلاق پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اخلاق اختیار کرو. اللہ سے بہتر اخلاق کس کا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا اخلاق اپنی پوری مخلوق کریشن کے ساتھ جو ہے، اللہ کی محبت میں وہی اخلاق بندے کا کیا ہو جاتا ہے؟ بننا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ تو یہ خشیت اور یہ محبت. اور تیسری چیز یہ ہے سیکریفائس. قربانی کے بنا، سیکریفائس کے بنا حسن اخلاق نہیں آتا ہے. کیونکہ انسانی جبلت، انسٹنکٹس اور انسانی نفس اجلت میں اپنا فائدہ چاہتی ہے، اور وہاں وہ اخلاق کا دامن کیا کر دیتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے. یہ حسن خلق. اب آپ ایک بس میں ہی دیکھیے، ٹرین میں ہی دیکھیے، ایک سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے انسان بوڑھوں کو بھی نہیں دیکھتا، دوڑ کر پہلے کیا کرتا ہے؟ بیٹھ جاتا ہے. اور حسن خلق کیا کرے گا؟ سیکریفائس. کیا سیکریفائس نہیں، سیکریفائس ہوگا تو انسان کیا کرے گا؟ نہیں، وہ معذور ہے، وہ خاتون ہے، وہ کمزور ہے، اس کو کیا کر دوں؟ جس کے بغیر اخلاق نہیں آ سکتے. اگر جس کے اندر ایثار کا جذبہ نہیں ہے، لاکھ وہ بولے نہیں آئے گے. اور چوتھی اور آخری چیز اس میں صبر اور تحمل ہے. اس لیے کہ اس حسن خلق کے لیے بہت سو کی باتوں کو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ برداشت کرنا پڑتا ہے. ان کی ناگوار باتوں پر آپ اگر بالکل ترکی بترکی جواب دیں گے تو یہ تو کوئی شریفانہ طرز عمل نہیں ہوتا. تو یہ 4 باتیں جو میں نے آپ کو کہی، اس کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ ہے تو میری عادتوں اور میرے خلق میں کیا پیدا ہوگا؟ حسن پیدا ہوگا. تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں، دراصل اسی کے ذریعے جب ہماری شخصیت تعمیر ہوتی ہے تو قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، وہی بندے کا اصل مقام ہے
کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ایسے بندے کو فادخلی فی عبادی، آج تو میری بندگی میں کیا ہو گیا، داخل ہو جا، وادخلی جنتی، دیکھو جنت کو بھی بعد میں کہا، سب سے پہلے کیا کہا، فادخلی فی عبادی، اللہ نے یہ ریکگنائز کر دیا کہ تو میرا کیا ہے، بندہ ہے۔ اور یہ بندگی میں دعاؤں کی جو تاثیر ہے میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب